السلام علیکم کلاس ون، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ آج تاریخ ہے 2 جولائی 2020 اور آج دن ہے جمعرات۔ بیٹا آج ہم اپنے اسلامیات کے سبق کو پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسلامیات کی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 6 پر آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا بیٹا کہ ہم اسلامیات کے پہلے سبق یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا اور اس میں ہم نے بہت مزے کی چیزیں سیکھی تھیں کہ اتنی زیادہ نعمتیں جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جیسا کہ ہم سفر کے لیے گاڑیوں کا، کشتیوں کا، بحری جہازوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم درختوں سے اتار کر پھل کھاتے ہیں، جیسا کہ ہم پودوں سے سبزیاں لیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تمام چیزیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ پودے کس نے بنائے، درخت کس نے بنائے، جانور کس نے بنائے، یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، جانور، پرندے، دریا، سمندر، مچھلیاں، ہمارے رشتے، ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، پھل پھول، ہر ایک چیز کس نے بنائی؟ تمام چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ اسی لیے تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر اللہ پاک ہمیں یہ چیزیں نہ دیتے تو ہم تو اس دنیا کے اندر زندہ ہی نہ رہ سکتے۔ ایسی بات ہے نا؟ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت اچھے۔ اوکے بیٹا، آج ہم نے آدھی مشق کے سوالات جو ہے وہ پچھلی کلاس کے اندر کیے تھے، 5 سوال، باقی کے 5 سوال ہم آج کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ 5 کے 5 سوال اور آگے جو ہم فل ان دا بلینکس جو جملے مکمل کریں گے اس کو بھی آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی کی بھی شکایت نہ سنوں کہ کسی نے یاد نہیں کیا۔ ریحان نے بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سمیر نے بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، لائبہ نے بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، علیشہ نے بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی کلاس میں جتنے بچے ہیں، عائشہ ہیں، فاطمہ ہیں، کاشف ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بسمہ ہیں، ہادیہ ہیں، عبد الرحمن ہیں، اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو ان سب کے سمیت آپ سب کو یہ بہت اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اوکے جی، آج اپنے سوال نمبر 6 کے اوپر آ جائیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو بتائیں ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جانوروں کو مارنا چاہیے؟ کوئی بلی یا کوئی کتا آپ کے گھر آ جائے تو آپ اس کو پتھر اٹھا کے ماریں گے؟ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ یہاں پہ آپ جواب میں دیکھیں۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ دینا چاہیے۔ دیکھیں بیٹا، ہمیں تو کھانے پینے کے لیے ہمارے مما بابا دے دیتے ہیں نا کچھ نہ کچھ۔ تو جو جانور ہوتے ہیں، کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے جو آپ کے گھر کے آس پاس گھومتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز ڈالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں جیسے آپ اللہ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 7۔ دریا اور سمندر میں سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اس میں کیا چیز چلتی ہے؟ دریاؤں اور سمندروں کے اندر سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اس میں کیا چیز چلتی ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ دریا چھوٹے ہوتے ہیں، سمندر بڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی دریا ہیں ان کا پانی کس میں جاتا ہے؟ سمندروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو ان دریاؤں اور سمندروں کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اور کیا کیا چیز چلتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر آپ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دریا اور سمندر میں سے ہمیں مچھلیاں اور بہت ہی قیمتی خزانے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا ملتا ہے؟ مچھلیاں ملتی ہیں نا، جو فش آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ دریا سے ہی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں
قیمتی خزانے ملتے ہیں۔ قیمتی خزانے کس طرح کے؟ ہمیں بہت سے بیش بہا موتی ملتے ہیں، وہاں سے ہمیں ڈائمنڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے، دریاؤں اور سمندروں سے ہمیں جو ہے وہ گیس کے ذخیرے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہمیں بہت سی، ہم نے لکھا کہ دریا اور سمندر میں سے ہمیں مچھلیاں اور بہت ہی قیمتی خزانے ملتے ہیں، ان میں کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 7 کا جواب تھا۔ اب سوال نمبر 8 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، اتنی ساری نعمتیں دینے پر ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں نا، ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ پاک نے دی ہیں، اب ہم نے اللہ پاک کو واپسی میں کیا دینا ہے؟ اللہ پاک کو تو ہم کوئی چیز نہیں دے سکتے نا، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، تو ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں، کیونکہ ہم اللہ پاک کو نظر آتے ہیں، ہمیں تو اللہ پاک دیکھتے ہیں، تو جب ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیں، ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کر کے، علم حاصل کر کے، بڑوں کی عزت کر کے، چھوٹوں سے پیار کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم علم حاصل کریں، پھر ہم بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کریں، چھوٹوں کو کبھی بھی مارے نہ، انہیں تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 8 تھا۔ اب سوال نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، آپ اللہ اور امی ابو کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے اور امی ابو کو بھی خوش رکھنا ہے، تو بیٹا اس کا جواب ہے، امی ابو کو خوش رکھنے سے ہی اللہ میاں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی آسان بات ہوگی، اللہ میاں کو خوش کرنا تو کتنا آسان ہو گیا۔ آپ اپنے امی ابو کو خوش رکھیں، اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بہت آسان بات میں نے آج آپ کو بتا دی۔ اب سب بچے کل سے اپنے امی ابو کا خیال رکھیں گے؟ گڈ، امی ابو کی ساری باتیں مانیں گے؟ شاباش، بہت اچھا بیٹا۔ اب آخری سوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کس کا حکم ماننا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کس کا حکم ماننا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ کس طرح سے راضی ہوگا، ہمیں یہ بات کس نے بتائی؟ ہمیں یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ تو اس لیے جب ہم اپنے نبی کا حکم مانیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ آپ کے جو 5 سوال رہتے تھے وہ 5 سوال ہم نے کیے۔ اب آپ صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیں، جہاں پہ لکھا ہوا ہے جملے مکمل کیجیے۔ آپ نے جو خالی جگہ ہیں ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو خالی جگہ پہلی ہے بلینک ہے، اس کے بعد لکھا ہے نے یہ دنیا بنائی ہے۔ تو کس نے یہ دنیا بنائی ہے؟ یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، تو آپ بلینک میں کیا لکھیں گے؟ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ 2 نمبر ہے، ہمیں اللہ ہی کی ڈیش کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ پاک عبادت سے راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر 3 ہے، اتنی ساری نعمتیں دینے پر ہمیں اللہ کا ڈیش کرنا چاہیے۔ ڈیش کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 4 نمبر ہے، اللہ ہی ہمیں ڈیش اور ڈیش دیتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں رزق اور روزگار دیتا ہے۔ اللہ ہی ہمیں رزق اور روزگار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں رزق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اور جو ہمارے لیے اللہ موقع پیدا کرتا ہے، ہم کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں، کچھ لوگ نوکریاں کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور 5 نمبر ہے،
डैश हर जगह मौजूद है। तो कौन हर जगह मौजूद है? अल्लाह हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो बेटा देखें, ये जिस तरह से 3 नंबर में लिखा है, अल्लाह हमें हर वक्त देखता है। अल्लाह हमें हर वक्त देखता है। अल्लाह पाक दुनिया में मौजूद हर चीज़ को हर वक्त देख सकते हैं, पर इंसान तो अल्लाह को हर वक्त नहीं देख सकता। तो हमने ये बात याद रखनी है, अल्लाह पाक हमें हर वक्त देखते हैं। हमारी कोई भी चीज़ अल्लाह पाक से छुप नहीं सकती। और हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, हम अल्लाह के बंदे हैं। जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी मुसलमान, जितने भी हिंदू, जितने भी सिख, जितने भी ईसाई, जितने भी किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी भी जगह पर रहने वाले, पाकिस्तान में, भारत में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, जितने भी जगहों पर रहने वाले लोग, वो सब कौन हैं? वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। तो बेटा ये नीचे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये मस्जिद की और चांद सितारे, चांद की तस्वीर है। इसको आपने बहुत खूबसूरत से रंग भरने हैं। यहाँ तक आपका काम है। आपने सवालों के जवाब अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं और उसके साथ साथ उन्हें याद भी करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है। अल्लाह हाफ़िज़।